اج دے اجلاس دے اندر جو گزارشات کرنی ہیں اور جو تبدیلی ہمارا چاہیے اس کا اعلان کرنا ہے. جناب فرماؤ. پہلی گزارش یہ ہے، ساری تنظیم دا پہلا نام سی عالمی تنظیم تحفظ مقدس اورام، اور صاحبزادے دے بگاڑ دی وجہ نال وہ ختم ہو گئے. ہوں تا نام ہونا ہے عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم. صرف اگلا لفظ بدلیا. بتی چلتا ہے جنریٹر چلاؤ. نشان لا کے تبدیلی آئی، نشان لا کے میرے اگے رکھتے. تو پہلی گزارش نام دے حوالے نال کی ہے عالمی تنظیم تحفظ مقدس قرآن حکیم، تحفظ قرآن حکیم. اس تنظیم دے امیر میرے بھائی، اس تنظیم دے امیر چھوٹے حضرت صاحب ٹکلا یعنی سربراہ امیر یعنی عالمی امیر، نائب امیر انہوں نے ساتھ میں سبحان اللہ اس طرح خادم ہیں انشاءاللہ. دوسری گزارش، کچھ امیر تبدیل کیتے ہیں جناب نو علم میں، کچھ کی مصروفیت کی وجہ اور کچھ کی غفلت کی وجہ. سب خوشاب دے امیر حافظ اسحاق صاحب، نائب امیر محمد سلیم صاحب، میاں والی دے امیر غلام مجتبی صاحب، نائب امیر مولانا فضل الرحمان صاحب. خانے وال دے جناب قاری وسیم صاحب چک 15 والے نائب امیر، اور امیر مولانا الطاف صاحب بہار کا. راول پنڈی کے نائب امیر مقصود صاحب اور امیر قاری صابر صاحب. لودرا دے امیر ماہر نذیر صاحب اور نائب امیر رانا اشرف صاحب. ضلع حافظ آباد کے امیر قمر الدین صاحب اور نائب امیر گلزار صاحب. ساہیوال دے امیر قاری اشتیاق صاحب اور نائب امیر کاشف صاحب. باقی کچھ حضرات ضلع کے کچھ حضرات غیر حاضر نے، وہ انہوں کو حساب لینا پینا بھائی ضرورت محسوس نہیں کی تھی یا مجبوری. اگر ضرورت محسوس نہیں کی تھی تو وہ فارغ ہون گے، اگر انہوں کی مجبوری سی تو وہ باہر رہیں گے.
دو گزارشات ہو گئی. تیسرا تسا اپنی ذمہ داری سمجھو. ایک تو اپنے لوگوں اپنے علاقے کے ساتھیوں تسا مطمئن کرنا ہے اس مسئلے کے اتنے کہ اگوں تو مقدس اوراق کے متعلق تا عمل کی ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب قبلہ جس وقت آپ سے پرچہ بنیا سی آپ نے تھانے دے اندر ہی فرما دیتا سی میاں اسا اعلان کرنے اج تو بعد اسا نہیں جلان، کیونکہ جلان تو ہی وہ فتنہ بنیا. آپ نے فرمایا اسا نہیں جلان. خود سمجھدار ہو، جب بزرگ فرما رہے ہیں اسا نہیں جلاواں گے کہ میں کسی دوسرے دی جان نو بیکار نہیں سمجھ. ممکن سی گولی مار دیں حضرت صاحب نو چلا دیں. کیوں انہاں لانتیاں نو قرآن کی عزت کی کوئی نہیں. قرآن کی عزت کی ہوتی تو تھلے نہ چھوڑ دو. انہوں وٹ ویر صرف یہودیت کی مخالفت. جس یہودیت کے گٹر گندے لوگ پے نے اور حضرت صاحب قبلہ اساں اس کے خلاف بولے ہیں وہ کنجر اس محاذ تے اس نام دے اتے دے ساڈے مقابلے چ نہیں آتے. لانتان بڑی ہونی لہذا عذر بہانہ بنا کے تو ساڈے مقابلے وچ. لہذا شرع شریف دے اندر کسے دے اتے اللہ پاک بوجھ وزن اس دی طاقت تو زیادہ نہیں دے. بے شک. اگر کوئی بندہ یہ جذبہ رکھتا ہے کہ جی میں پلیتی چ لبڑے نام پاک چکا گا اور جلاواں گا، مینو پاویں ساڑ دین پاویں جیل چ کر دین مینو کوئی پرواہ نہیں، میں انہوں نہیں ڈکاں گا. سبحان اللہ. لیکن اتنا مہربانی پھر ضرور کرے ہو بندہ کہ ساڈا نام نہ لگے، کسی ہور نو ملوث نہ کرے. میں جس وقت جیلوں چ گیا میں کسی کا نام نہیں لیا. میں سارا بوجھ اپنا اپنے ہی سٹیا. دوسرے نو اس تکلیف پھساونا جیڑی تکلیف تو پھسنا چاہنا ہے یہ شرع چ کوئی جگہ. سبحان اللہ. موٹی میں گل دسنا، گل مشہور ہے. امام حسین پاک جس لئے امام مسلم کی شہادت کی خبر سنی انہیں راہ امام مسلم کے براواں تے سارے نو کہہ دیتا جیڑا جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے میری طرف اجازت. یہ میرے خون دے پیاسے نے، میں تھانوں اس مصیبت نہیں سٹنا چاہتا. یہ فرمایا سی انہوں سنیا جی. میں دلائل دی دنیا اس کلام کراں میں شام تک تانوں دلائل دے انبار لا دے، لیکن ایک دلیل یہ بھی کافی. تسی اگر کوئی تواڈے وچوں اپنے تے بوجھ پانا 1000 بار پاو، لیکن کسی ہور نو ملوث نہ کرو. ایک دوسرا جسے پی جاوے گاٹے اس لیے پھر اندر یہ خیال نہ آئے کہ پنگا نہیں سی لینا چنگا سا، نہیں تو پھر خدا کی طرف لعنت پی جاندی اور ہر ثواب ہر شے گئی.
حدیث پاک آیا بخاری مسلم نے فرمایا دین نہ سختی تے شدت اختیار کر کے یعنی اپنے تے سختی زیادہ تو زیادہ جڑی دین چ نہیں تے میری گل سمجھنا جیڑی دین تے شدت اور سختی نہیں وہ اپنے آپ تے خود پا کے جیڑا بندہ بھی آئے گا دین انہوں ڈھا لے گا. پتہ نہیں یہ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی آ گیا. الدین یسر دین آسان. ایک بندہ آخر ہے میں جو دین مینوں نہیں حکم دیتا میں وہ بھی کراں گا، میں حداں ٹپ جاؤں گا، میں زمانے بھر دے زندگی دے روزے رکھاں گا، میں ساری رات جاگاں گا، میں انج کراں گا، اے مجاہدے کراں گا. حضور نے فرمایا دین نال جی انج شدت نال آؤ گے نا تے دین دے اوتے تساں آکھو گے سختی نال انج عمل کرنا ہے، جو دین نے سختی تہاڈے تے نہیں پائی تسی وہ بھی کرنا ہے. تے حضور نے فرمایا دین جت جائے گا تسی ہار جاؤ گے. اللہ مولا غلام نبی صاحب بابے فرید ورگے جہے لوگ حد تو زیادہ آپ سے بول پا گئے انہاں پھر استقامت تے مضبوطی دی اخیر کی. اللہ ساڈے ورگیاں دا کام نہیں جیڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں او بلبلاں تھک مریندیاں نہیں. بلبل بیچاری اپنے وزن نو ویکھ اس باز نو ویکھ کتنے بابا فرید کتنے تو میں چوچے. میں جیل گیا تو پتہ نہیں کنے بندے کہتے سن یہ بڑا ڈکتے سن نہیں سی کھلوتا. اندر چلے گئے ہوں ملتان والے اندر بیٹھے نے دوائی خدا دی باہر بڈھی روندی ہے آپ اندر روندے. میں انہوں آخیا سی وہ چلی دے پترو وڈے حضرت صاحب جدو اپنی بھٹی گرا دیتی صاحبزادہ بنانا چاہتا ہے صاحبزادہ انہوں دلے نو پتا ہے بلیکیاں مخالفت کر کے سانو فسمانا ہے. ہوں پہلو ہی کہن لگ پیا تمہوں اسی کچھ نہیں کہتے بلیکیو تھی سانو کچھ نہ سانو پٹھی بناؤ دیو. لکھ لعنت تیری پٹھی بناؤ دے تو پٹھا بہنا لگ قائم رہو جیڑا مرضی تیرے خلاف اٹھے جو مرضی کرو. معلوم ہویا تینوں بغیرتا تھانہ تے جیل دسدی ہے تے پہلو ہی تو پیچھا پیر رکھن لگ پیا کہ پہلو معافی مانگ لو. انہوں آخو تاری مہربانی سجدہ کرا لو سانو اپنے بوئے تے لیکن آخیا جی کچھ نہ کیونکہ چشتی نال مقابلہ ہے. آ گئی جی ہوں پتا لگ گیا جی کیویں مجاہد نے ٹیڈا ایکسپریس ٹڈیا کوڈو اڈدیاں ہور نے فسدیاں ہور نے. اڈدیاں ویکھیاں نہیں کنجرا تین فسن کا پتا نہیں پہلو ہی معافی ترلے پیا کرنا پرچا نہ کرایا جی لکھ لعنت تیرے جہاد تے. اللہ دے فضل نال ساری زندگی حضرت صاحب دی نہیں گزری ہٹ کے قدم اٹھایا نہیں تے جے رکھ دیتا پھر پیچھا اٹھایا نہیں.
کڈے کنجر نے وہ جڑے نال رلے کھڑے نے، وہ حضرت صاحب تو بھی گیا، دین تو بھی گیا، بلیکیاں نہ رلدا جا رہا، جو مرضی کرتا جا رہا ہے۔ وہ کنجر دے بچے ہالے بھی کھڑے، لکھ لعنت تہاڈے جمن دے بغیرت دے بچے کادے واسطے لگے سو؟ ایسا ٹوہا ویکھیا سی؟ کیڑی شے ویکھی؟ شرم نہیں آتی تمہیں دلیو؟ بغیر تو حرام دیو جی کھلوتے ہو نال تے کم از کم انہوں یہ تے آخو دلیا دین تو نہ نس، ابے تو نہ نس، پھر کھلوو چلو سانو بھی سواد آوے۔ لیکن میں لکھ دینا، لکھ لو فقیر دا جملہ، ساڈے تو جدا ہو کے کوئی بندہ دین تے قائم رہ جائے میرا نک وڑ دینا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تساں دوستانو کہنا پاک صاف مقدس اور آپ چکو قرآن محل شریف کے اندر محفوظ کرو، لیکن جڑا پلیتی لبڑیا ہے انہوں نے چکنا۔ چوک کے پلیتی نال رکھو گے تو خود گستاخ کافر شمار ہو جاؤ، اگر تساں جلایا تو جیل جاؤ۔ لہذا اوتھے کھلو کے جتھے ویکھو اللہ دا نام پیا پلیتی آخو اللہ جنہ سانو ڈکیا ہے روکیا ہے ساڈی پیش نہیں چلن دیتی انہاں دے تے اپنا قہر غضب پا۔ اساں ہن ساڈے کول طاقت کوئی نہیں چھپن، تساں اتنے بد دعا کرو حکومت سکولی بلیکیاں کے خلاف، ہو سکتا ہے تے لفظ اللہ نو غیرت دین، مالک انہاں کنجراں دا کھ نہ رکھے۔ یہ اسی طرح کی گل ہے جی اللہ دے محبوب دا بولنا قریشیاں بند کر دیتا، شعیب ابی طالب آپ محسوس کر دیتا اپنے خاندان، آپ نے آخیا اللہ قریشیاں میرا بولنا بند کر دو۔ حضرت صاحب وڈے علی پور شریف بازار تبلیغ فرماندے سن، اوتھے ایک سائیکلاں دی دکان والا رنگڑ سی دیوبندی، انہیں آخیا ہوں تو اتنے آویں گا تیریاں لتاں بننا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا عرض کی اللہ پاک جنہ چیرے جیوندا ہے میں ہوں تبلیغ نہیں کراں گا۔ دوسرے دن وہ مر گیا۔ حضرت صاحب کی کرامت اتنے مشہور ہے علی کو۔ ٹوڈو کہندا چشتی ڈر گیا، نہیں جی میں نہیں ڈریا، تیرا ابا جی ڈر گیا۔ انہیں آخیا لتاں بن دیا گا، تو حضرت صاحب نے فرمایا اللہ میں نہیں تبلیغ کرا جنہ چیرے جیوں گا، تیرے ابا جی ڈر گئے، اللہ دے رسول ڈر گئے۔ کنجرا معلوم ہویا نہ تو ابے دی راہ ابے دی گل سمجھن جوگا ہے، نہ رسول دی گل سمجھن جوگا ہے۔ میں پچھلے گھر سا رات اعلان کیتا کہ سنگیو سویرے عید فلانی تھان تے آپ پڑھاں گے، ایتھے پولیس تھانہ ٹوٹ پیا، ایس ایچ او خود ساری دیہڑی اتنے آ گیا۔ میں رات کسی کو جا رہا کسی کے گھر عید پڑھی، پڑھ کے میں حضرت صاحب کو گیا،
مینو فرماندے نے کیویں آئے سلطانی صاحب ریاض بوڑا رانا محبوب اس چیز کے گواہ انہوں کی گڈی انہوں کو رات رہا سب کچھ سکھا مینو فرماندے نے کیویں آیا میں کہا حضور پولیس عید نہیں پڑھن گے تو اتنے کھڑی گھر میرے میں ادھر ہی پڑھ کے نکلا آپ دے ہوں ادھر فرماندے نے پوٹھی نکلے پوٹھی نکل نال آپ ہی مردی نال ساکو فسویں نہیں کنجرا میرے آستے حضرت صاحب تو منحرف ہونے واسطے اگر میں بے وقوف ہوں تو اینی کافی سی یار اپنی تو جان نو اینا پر روندے نے مینو تھانے دے منہ سٹیا ہوا آپ میرے کو بیٹھ اپنے مینو اپنے کو بیٹھن بھی نہیں دے رہا مت پولیس اتنے آ جائے چنگا پی رہا چنگا مرشد آ میں اٹھیا دل ایک بار تلک آئی تھوڑی جی پھر نفس فوراً میرے دل تعویل کی آئی کہ آپ ازمانا چاہتے ہیں کہ میرے بارے کی عقیدہ رکھتا ہے ڈرپوک سمجھتا ہے مینو یا مینو دلیر سمجھتا ہے یہ دلیری سکھاو والا تو میں کچہری تھانے ہر شاید جگہ تے کلا بولتا رہا کہ اج میں ویکھاں یہ میرے بارے کی نظریہ رکھتا ہے سبحان اللہ او دلیا تو مسلمان ہوندا تے میرے آنگوں ابے دی گل دی بھی تعویل کردا تے میری گل دی بھی تعویل کردا سبحان اللہ ترپوک نہ کہندا آ ڈگیا ڈنگی ٹوہی والیا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اینا کچھ ویکھن دے باوجود حملے جگہ جگہ تے ہون دے باوجود بندہ ناچیز نے اور ٹھنگڑیاں پیر پیچھا نہیں رکھیا اور نہ رکھنا ہے انشاءاللہ لیکن شرع جو کہندی وہ نکھ نال تے چلنا پیندا بے شک عاشق اٹھ نکیلے ہوندے دل بر وانگ بلوچاں بے ادرے سائیں لبی جاون تے پھل گئیوں نے سوچاں ایک کرنا اسی شرع دے نال نال چلنے میری گل نہیں سمجھے میں اندر بہ سکتا کچھ بھی نہیں ملا لیکن میں اندر بہ کے کفر نو راضی کروں میرے سنگی باہر تڑفن کفر بھن اوتھے کی ہے میرے حضرت صاحب فرماندے نے جیل چ کی ہے انہاں کڑی ہے میں 2 روٹیاں تے دال دا کولا انہاں واسطے دینا کیڑا اوکھا ہے حکومتاں انہاں دے کول نے فرمایا دے دین دی عزت نہیں دین دی عزت ہے چشتی تو باہر پھر وہ تینوں باہر ویکھ کے سڑدے رہن اللہ اللہ کڑی ہے ساڈے کول بویں آ جویں پھر سمجھا بھی حضرت صاحب کی کہندے نے میری گل سمجھ آئے ہو کہ نہیں ہوئے بے شک میں حکومت ملتان ہوں توقف نامہ لکھ کے دیتا ہے کی کہہ رہے ہیں میں کہ ہم اس وقت تک کاغذ مبارک نجاست میں ملوث نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ خدا حکومت والوں کو غرق نہ کرے بلیکیوں کو غرق نہ کرے اور حکومت یا حکومت اجازت نامہ لکھ کر دے پھر ہم اٹھائیں یہ میں توقف نامہ لکھ کر دے سبحان اللہ سبحان تو شاید تے پابند رہنا ہے سنگیاں نو انشاءاللہ خدا جذباتی نہیں بنانا کی کہہ رہا میں حوصلہ 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 انشاءاللہ ایسا قدم نہیں اٹھانا
جہد نال آپ بھی برباد ہو جاؤ تو دوسرے بھی ختم کرا دو. بے شک دشمن تمہیں ختم کرنے ہما وقت منتظر بیٹھے. تسی انے جے مینو 35 سال ہو گئے اس میدان اتریا. بے شک لمحہ لمحہ میں جاننا دشمن نال کی کرنا. سمجھ نہیں لگی گل دی؟ بے شک سبحان اللہ. میرے حضرت صاحب فرمایا مینو چشتی پہلا مخالف چاہتے سن چشتی اندر جاوے. پہلا مخالف چاہتے سن چشتی باہر رہے. اصل کوئی پرواہ نہیں کی اندر چلے گئے. پھر مخالفہ چاہیا چشتی اندر جاوے. ہوں اصا نہیں چاہنا کہ اندر جاویں، اصا تین باہر رکھ کے راضی ہیں. کیوں؟ فرمایا دشمن کی مراد پوری نہیں کری. بے شک یہ عقل خدا دی دتی ہوتی. یہ عمرہ نال نہیں، قد کاٹ نال نہیں، یہ برادری نال نہیں، وہ دین. آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا دشمن دے ارادے پورے نہیں، جو چاہے وہ الٹ کر. بے شک دشمن تو چاہتا ہے تمہیں اندر سٹاو. دشمن تو چاہتا ہے بال چکاوے. دشمن تو چاہتا ہے تاری نسل مکاوے. تو تھی بڑے بڑے کم وقت بنو گے انہوں کنجر کیڑیاں کے پیچھے لگ کے کہ تسا بھی اپنے آپ کے مکان کا منصوبہ جوڑو. بے شک میری گل سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ؟ یہ تو اپنے سنگیاں بھی دسنا، خود بھی یہ تو چاہیے. اس مسئلے کے حوالے کہ بھائی جہے باہر والے لوگ محلات شریف لے آتے چلو اپنے سنگی یعنی گیت کاغذات نہ اٹھان گے. جہے باہر والے ادھر ادھر چوتے ہو گئے جو لے آتے جی جہے باہر والے لے کے آتے ہیں انہوں نے آخو جی تسا مسلمان نہیں، تسی کافر جے تے اسی رکھ لینے ہیں، جے مسلمان جے تے لے جاؤ. شاباش اپنے گھر جا کے رکھو. کہ اللہ پاک نے قاری قمر الدین کا نام لیا ہے؟ بولتے نہیں یار. اللہ پاک نے کسی جگہ تے قاری قمر الدین کا نام لیا کہ یہ فرض ہے تے ساوی پگ والے بلیکی دوسرے تیسرے کا فرض کوئی نہیں لیا کسی تھان سے رب نے. تے اپنے گاٹے کیوں پاؤں جی؟ سبحان اللہ. بے شک کوئی شہ نہیں جی جلانی میری غلطی نہ اخبارات نہ کوئی جلان دا سلسلہ بند. میں تمہیں ایک واقعہ سنا دینا. فیصلہ آباد ظفر شاہ صاحب جہانگڑھ فیصلہ آباد ہوں سن. اسی طرح ہی گھر اخبارات لیا گھر اپنے ڈرم رکھا سی وہ اگ لا کے شہید کرتے. سوء اتفاق کوئی سکول دی کتاب قرآنی آیات سن وہ بچیا جلا دیتا. وہ کاغذ ہوا نال اڈیا جی دھواں نہیں اڈتا اڈیا تو وہ کاغذ مبارک باہر چلا گیا سڑیا ہوا. باہروں لنگتا بندہ کوئی ویخ رہا سی کنجر انہیں محلہ کٹھا چکیتا کہ شاہ صاحب کا ویکو یہاں کے گھروں یہ قرآن ساڑیا ہے. محلہ کٹھا ہو کے شاہ صاحب کے گھر کا گھیرا پا لیا تے سارے گھر نو ہی اگ لاؤن لگے. وچے بچے تے وچے ہش. اللہ نے مدد فرمائی، فوراً پولیس آ گئی. پولیس نے انہوں نے بجایا نسایا، شاہ صاحب نو پھڑ کے لے گئے.
پچھے انہوں دلیاں نو کچھ ٹھنڈ پئی بھی چلو بندہ پڑیا گیا. میرا ایک سنگی سی اتنے میرے کو آتا سی فیکٹری کا اتوں کا مالک سی. انہوں میں فون کیا میں کہ چھتی کر تھانے پہنچ. وہ پہنچیا انہیں فورن کی کیتا تلک کی بنا تے جڑا مدئی سی وہ بھی نال پرچا کرا دیتا تے بن گئی 7 گھنٹہ. شاہ صاحب ایک رات اندر رہے وہ بھی اندر رہا. اگلے دن انہیں صلح کی تھی تے باہر آ. خدا دا نام جے یہ قوم جذباتیاں تو برباد ہوئی تھی. رات 12 بجے پولیس اپنی آپ نہیں بنی گرفتار کرتے ہوئے بات مانتا ہوں. باولپور ایک بندے کو مار سکتا ہے. باولپور ایک بندے نو مار سکتا اور میں کوئی مارنے والا طریقہ ہے نا جرا ماہر صاحب کو مارن والا سارا کوئی بندوبست نہ کر لیا. شغل نہ بنو خدا کا نام جے نہ اپنے واسطے بربادی نہ دین واسطے نہ سڈے. میں بار بار کہہ رہا تمہیں شیطان اندر خیال پاوے گا استاد گستاخ ہو گیا ڈر گیا فلان. میں پھر کہہ رہا پھر مینو نہ آخو حضرت صاحب وڈیا نو آخو جہے خالی تھانے جانے گئے نے تے نال ہی فرما دیتا بھی جلانا اسی بند کر دینا. پٹھی فورن گرا دیتی. ہوں صاحبزادہ کنجر بنا پھرتا ابے نے کیوں نہیں آخیا؟ ابا ڈر گیا کنا گرائی تو کافر ہو چلیا. بے شک اس بھن چود شیطان تے نفس دی نہ منیا جے تینو پاسے رکھ دے. بے شک منافق تے مومن دا ہی فرق ہوندا ہے. منافق نفس دے خیال نال چلدا ہے. مومن ہمیشہ دین دے نال. اللہ نہ ساڈے تو ود کسے ادب کیتا ہے. تو ساڈے چ کنے خیال پایا ہے؟ کتوں سنے ادب؟ آپ نے پایا ڈب مرو تو شرم نہیں آئے گی. تسا کی سمجھو گے؟ اصا سارے زمانے نال جگ لا کے تو ادب سکھایا ہے. اسی ہوں پیچھا پرت گئے تھی رہ گئے جی. حکم اللہ رسول دا حکم سمجھتے تے سر رکھی تے رکھا ہے. انشاءاللہ ہن بھی سر رکھی تے تہاڈا حکم رکھو کیونکہ پٹھی گرا دیا جی. جتھے پٹھی بنی ہے تساں گرا دیں. جی جی دو ہی گلاں نے یا خدا انہاں نو عذاب دے یا پھر اجازت وہ سانو اجازت نامہ لکھ کے دین پھر اصا کام کرا. یار تمہیں میں کی کہہ رہا جی شاید سمجھ اور تمہوں کہہ رہا وہ بہن چود کذاب دجال ماں جوے حرام دے کٹھے ہوئے نے انہوں تے فساؤ واسطے 100 قرآن سر تے رکھ کے کوڑ مارنا پوے تو بہن چود کہندے عبادت کر رہے ہیں. وزیرآباد کام شروع کیتا سی بلیکیاں نے خود وچ لیا کے سپارہ جلا کے تے ساڈے تے کیس کران دی. تم سارے بدھو تو سب میرے متھے لگنا سی. سبحان اللہ. جان کے مینوں پاگل کر دیو کھپاندے ہو آپ بھی کھپ دیو. میں تمہیں بار بار کہہ رہا حضرت صاحب گرا دیتی پٹھی. میں آدھا سار میں کہ خبردار اتنے کوئی کاغذ نہ جلنے پائے. جنہ بہن چودہ نے سڈے ایڈی وڈی شخصیت دے ایڈا ظلم ایڈا جھوٹ ایڈا بہتان بہن چودہ لا چڈیا باقی کہ نہیں لاؤ گے. بے شک بے شک. ملتان والوں میں ڈکیا صاحبزادے لانتیاں دے پنگے دے اتنے لگ کے انہیں کنجرا اتنے ساڑے. خدا نے انہوں نے مرایا کیویں بوتل کچ دی آ گئی ایویں انہیں توڑا بچ سٹیا بچ کچ دی بوتل سی گیس پریچیا پھٹیا بم مانگو آواز ہوئی محلہ کٹھا ہو گیا پڑا کے قدرت کسی کا کام نہیں نہ بلیکی نہ کسی کا. میں کہ نہ دلیا نو خدا نے بخایا ہے. تسا سمجھا سی بڑے حضرت صاحب بھی گستاخ نے تو استاد بھی گستاخ ہے.
اسی ادب والے ہیں، مالک نے آخر کر لو ادب کا کل اتنے لڑکا ایک آ بیٹھا، میں کہ جناب تھی اس طرح کرو، میں تمہیں قرآن پاک دینا پلیتی لبڑے ہو، تھی تھانے کے بعد چلے جاؤ، بوہے کے اتنے چلاؤ اور نعرہ مارو، آؤ پولیس والو میں اپنا فرض ادا کر رہا، لوگوں آ جاؤ مینو گرفتار کر لو، مارو جو مرضی کرو۔ میں کیا پتر میں آن کے تینوں تھاپی دیا گا، ورنہ خبردار جی میرے اگے میں تو ڈرامہ کیتا۔ بے شک کوئی جذبہ رکھتا ہے تو میں ہوں قرآن رکھی بیٹھا، اٹھ کھلو، اس لنگڑے نو آخو تھانے دے اگے جا کے جلا دے، شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے، سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ تسی خالہ جی کا باڑا سمجھا، ساری خدائی ایک پاسے، اللہ کلی جان ایک پاسے، تصا جان جان کے پنگے لے کے سانو پھر تسی نظام کفر جڑا خود دے ساری گستاخی کرا رہا ہے، بس سنو کون کرا رہا ہے، کون تھلے سٹا رہا ہے، حکومت کرا رہی ہے۔ بے شک جیڑا وڈا جی بنڈ پنگے لین دا شوق ہے انہوں آگ جا کے انہوں نے لڑ جا، جی پچھا تو گیا پیر رکھا تیری بونڈ کٹا، چل لال ادھر ادھر جان نو تھانے نو جان نو جی نہیں کرتا، پولیس نو ویخ کے موتر سک جاتا ہے، چھگ دے کے ڈرامہ کرنا میں اینج کر دیا گا، میں کر دیا گا۔ کیڑے نے آخیا امی آسمان میں چکیا ہے، انہیں آخیا پتر تیرا لک بھی دس تماشے لاؤ، خدا کا خوف کرو۔ اللہ ہوں تک دین سڈے کو لیا جی، ہوں تھی آپ ہی لین لگ پینے، لے لو گا لے لو، قسم ذات دی کر کے آنا، اتنے ساجے کا برا اندر بیٹھا ہے، وہ بڈھی نو کوئی ماں پیو نہیں رکھتا، وہ رو رو سانو پیغام کر دیا جی میرا محرم تے کو میں آ جا، اتنے گھر تے رہ کے بھی گئی ہے بچاری، تے گھر آ جا لیکن میرا محرم ہی کوئی نہیں میرے نال آتا، میرا پیو نہیں آتا، میرا کوئی بھی نہیں آتا جہد میں اتنے تے تک پہنچ جا، رو رو کے برا حال ہے۔ اور اسی دے نال اعلان بھی سن لو، ساجد زندیق خانے والی جن نے مینو خود کیا سی کہ استاد میں ہر جماعت گیا مرزا ہی بنیا، آخر مینو خدا کا بھی انکار آ گیا کہ خدا ہے، میری تقریر سی اتنے عبد المجید صاحب جان گئے، دسیا سی چکلے جا رہا سی، کسی نے آخیا یار چشتی ایک مولوی ہے لاہور کا تو وہ آ رہا ہے تقریر سے، لے کے آؤ لے کے تا کی نام ہے؟ عبد الغفور توسمی، توسمی صاحب یہ لے کے انہوں تقریر چاہے، ایک تقریر نے انہوں مسلمان کیا، انہیں بچ پرچی بھیجی کہ میں تہاڈی تقریر سن کے میں سب مذہباں تو توبہ کر لی، اللہ وہ کٹھے بیٹھے سن، ہوں وہ کنجر میں کہنا ہوں سا ساڈا مخالف یا کافر ہوئے گا یا منافق ہوئے گا یا دلہ ہوئے گا یا زانی ہوئے گا، پنجواں بندہ مخالف وکھا دو میں نک وڈا دے،
وہ ٹبر دی فلم چڑی پھرتی ہے پورے ذوق نال بڑے ذوق نال ننگے سر جی واشی بیٹھا ہوتا ہے کھٹیا ٹگا ادھر سارے ٹبر دی ننگی فوٹو آئی پڑی بہن دیا سوانیاں دیا سارے دیا مینو کہنا ہوں ڈیلر اللہ لا تو وہ جڑے صاحبزادے نے انہوں نے کہنا فقیر میں کہ جی بالکل فقیری رل جو گئی ہے جی میں تو دلہ جی میں وہ دلے بے شک اسے رضا کوڈو دا خلیفہ خاص ہے مبشر کی نام ہے مبشر اس اتنے موجود ہے وہ پڑھےوا غلام محی الدین صاحب لائبریری ہے غلام محی الدین صاحب میرے کو اسے مبشر کے چھوٹے برا لے کے مرکز آ میں گڈی بیٹھا میں کہ اندر آ جا بچہ باہر کھلوتا ہے وہ اندر پہ گیا میرے کانے چ استاد جی آ جڑا باہر کھڑا جی یہ اس مبشر کا برا جی تے مبشر برا نے اس برا نال بدکاری کی اللہ وہ خلیفہ خاص ہو حضرت صاحب 1.5 لاکھ چالو حضرت صاحب بڑیاں کا 1.5 لاکھ انہیں چوری کی جیسے آپ حیات پہ پھر انہیں ہی دسیا کہ یہ انہوں کی کندھ بھی ٹپیا صاحبزادیاں کی گھر بھی آپ اندازہ لگا لو پھر صحبت اثر تو ایڈی وڈی بغیرتی لعنت پہ آئی کہ سچے برا کا ہی شعور ختم ہو گیا پتہ نہیں یہ کنجر حال فیض ہور کہڑا بنڈنا سی برا تو بعد ماں بھن ہی رہ جان وہ خانے والا ساجد وہ ایک ڈاکٹر یاسین ایک اکبر اعلان سن رہے ہیں اس علاقے کے دوست کن کمینیا تو پرا رہا جی یہ پیسے لانتی لے کے وہ کفر تے یہودیت دلا رہے ہیں سجادیاں پہ اتوں کا کوئی ساتھی انہوں نے روپیہ دن والا ساڈا بیلی وہ سڈے تو گیا اتنے کنے کنے مکالا ملے اکاؤنٹ رہ رہے جنہوں کے بال اتنے پڑھتے سن انہوں نے بالوں لا دیتا ہے عیاشی تے بال عیاشی والے پاسے بھج کے جاندے نے پابندی والے پاسے نہیں جاندے انہاں عیاشی تے لائن تے وہ ہن والدین واسطے بن گیا امتحان جیڑا چلتا ہے اپنے پتر دے مگر وہ کھڑو گیا اس سجادے نال جیڑا کھلو گیا دین نال انہیں پتر نو کڈ چھتر مار کے انہیں چلو کنجرا بے شک ایتھے بیٹھے نے شاہ صاحب ہوری اور محبت شاہ صاحب دے بیٹے احسان شاہ احسان شاہ صاحب احسان شاہ یہاں تو سال گرا انہیں کرائی کنجر نے یہاں دے وڈیریاں نے پیچھے پتہ لگا انہیں آخیا چھیتی کرو جا کے استاد دے کول جا کے توبہ کرو نہیں تو گھر نہ آیا جی سید محبت شاہ صاحب بیٹھے دبئی چیتا سید محبت شاہ صاحب سامنے بیٹھے نا بسم اللہ سید محبت شاہ صاحب سارے دبئی انہوں نے دبئیوں کھچیا اپنے پتروں ہوں مینو سہج پال والے اگلے دن کہہ گئے نے کہ صاحبزادہ کہندا میں سال گرا تو رجوع کی لکھ لعنت تیرے جمن تے کتیا دین نو مذاق سمجھے
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਬਪਾ ਕਰਨ, तबाही फिर गई है, परेशानी की इंतहा हो गई है। दलिया तू पोले जे मुंह नाल कह दिता सालगिरह तो रुजू हो गया, लख लानत तेरे रुजू ते लख लानत तेरे फतवे। बेशक बेशक पहला इन्हें बगैरती मली सी ते एंकर एक दिश्ती सी एंकर, उन्होंने इंटरव्यू दिता सी बेशक सहज पाल दे अंदर। संगिया मैनू पूछा उस्ताद आ की, मैं फोन किया, मैं तो कि शरह के मुताबिक ही काम किया। जिसले समझाया कहता मैं तौबा कर ली, फिर इन्हें तौबा नामा अपना चढ़ाया सी। शाह जी तौबा नामा इन्हें चढ़ाया उत्ते अपना नेट दे। तो कंजरा जे तू इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई समझ नहीं की फतवा देना है की नहीं देना, की कुफ्र है की इस्लाम है, ते पिछा मर। सानू कहो जी भावें मेरे सिर ते पग रखी जे, लेकिन चलना मैं तुहाडे पिछे आ। यार देखो तो सही, अफसोस लानत है उन्हां कंजरां ते बेशुमार जिन्हां एडे बड़े दीन नू एक टिड्डा एक्सप्रेस दे पीछे तबाह करके रख। तो दलियो खुदा नू की जवाब देना बगैरत, तो तुहाडा दीन टिड्डा है। ये ऐलान हो गया। अगों जनाब ने आपो अपने इलाके जिवें मैं कह रहा हिसाब अपना साफ रखना, जिवें पहलों समझा। अल्लाह जो उस इलाके का चंदा होना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उस इलाके दे इदारे ते जो खर्च होना वो लिखना है। मैं लिख रहा तो तुहानू लिखना पैना। जेड़ा इस लिखण ते हिसाब तो ओदी जान जांदी आ, ओदा साहबजादा साहब इंतजार करना वो साडे मगरों लवे तो उन्हां दे मगर चढ़ जावे। बेशक वो इंतजार है। मैं खुद साफ जिंदगी गुजारी ते साफ बंदे नू पसंद करना, साफ जिंदगी पसंद करना। पैसे गिने तू रसीद बहुत जेरा मैं को दे पैसे मैं को रसीद दे जिवें अगा साडे उतो रसीद रसीदां दी कापियां अगर अपने इलाके छपा सकते, अगर अपने इलाके छपा सकते तो छपा लो, उसकी नकल तुहानू मिल जाएगी कारी ज़हीर साहब को। और अगर नहीं छपा सकते तो इन्हां को कारी साहब को छपियां ले लो। मैं आपकी बात आप जो कुछ करना लेना है दर्ज कर। मैं अर्ज करता अपनी बात। कापियां साडियां सारे जिलिਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਰਕਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵਣ, ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। इस तरह अगर कापियां अपने आप हर कोई छुपावेगा, मरकज में कोई खबर नहीं भी की आया की किया। जेड़ा चंदा गिने ਉਹਦੇ ਉਤੇ ਉਹ ਚੰਦੇ ਜੇਵਣ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। जी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ पर्ची देवे उनको फोन नायब अमीर सुन लो जी। लाहौर दे अमीर मौलाना नसीम साहब। सुभान अल्लाह। और लाहौर दे नायब अमीर
بہت اچھی. نائب امیر محمد علی ہاشمی صاحب. ایک ضلع دے وچ امتحان 3 امتحان سال گے. جو کہڑا ادارہ چلا رہے انہوں اسے شرط نال چلانا پڑنا. 6 ماہی 6 ماہی سلام. 6 ماہی امتحان میں اپنا کرایا ہوں. مولانا نذیر صاحب ہوں امتحان کر کے سارے گئے. پھر انہوں نے میں بھیجا باٹھا مولانا شہزاد صاحب. پھر انہوں نے بھیجا میں کلالا نے مولانا نسیم صاحب. اسی طرح اسی ہفتے دے پورا پاکستان پھر لین گے. جتھے جتھے امتحان طلباء ہیں وہ امتحان لین گے. سانو مطلوبہ قابلیت لبے گی تو ادارہ چلانا. نہیں تو ویلے کٹے تیار ایسا نہیں پڑتا. جڑے قوم واسطے ساڈے واسطے میرا کھان دا بوجھ ہون انہاں نو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو. بے شک میری گل سمجھ رہے ہو؟ بے شک. دوسرا کئی ضلع کے اندر فتنہ اٹھا ہوتا ہے. شاد الشام کے مطابق بعض علاقے کے اندر کچھ درویش ایسے نے جڑے تھوڑی سی دلی رنجش کو بنائی پھر. میرے بھائی سعد میاں توجہ، میرے بھائی سعد میاں گرم مزاج نے، لیکن اللہ دے فضل و کرم نال لوہے دی لٹ ہے. بے شک. اللہ اکبر سبحان اللہ. یاری لاوے تے یار رہندا. بے شک. جس لے دین دے خلاف ویکھے تے ہاتھ بن جائے. بے شک. پھر نہیں ویکھدا ہے کڈا یار سی تے کون سی. بے شک. میں جان کے چشم پوشی کر جانا. بے شک. ساتھ دیا نکل. بے شک. میں کئی بار در وٹ جانا تے اگوں مہلت دینا بھی ہو سکتا پھر جا. بے شک. ساتھ میاں مہلت نہیں دیتے. بے شک. مولانا ثناء اللہ صاحب سیالکوٹ پڑھاتے سن. انہوں کو کوئی مسئلے بیان غلطیاں ہوئی، انہوں اپنے آپ کو یہو جہ فتوے چھڈے. یہ جڑی چھوٹی تھلے قوم ہوتی ہے نا، یہ بڑی منتظر بیٹھی ہوتی ہے بھی کسی طریقے کو راہ لبے تے اسی پھڑکاری ماری گئی. تھوڑا جہا راہ لبیا سیالکوٹ دے کئی چوڑ سعد میاں تو ہی متنفر ہو گئے. جی یہ تے ثناء اللہ صاحب کی بےزتی کر دیتی ہے، فلان کیتا فلان کیتا کیتی. انہیں مہربانی اگر نہ دستے تو پتہ نہیں مرتبان وانگو کی فساد کھڑا ہو جانا. بے شک. میں مولانا ثناء صاحب نے اگلے دن کھچیا. میں کہا ہوں تساں یہ جی تباہی پھیری ہے جہے جنہ کمینیاں دے ذہن تواڈے غلط بیانی تو بن گئے نے گندے. دسو اتنے آن کے ساڈے مگر نماز نہیں پڑھتے رہے. سعد میاں دی تقریر نہیں سننی. چھڑے منہ تاڈے جمن سے بے شمار. اخیر مولوی ثناء صاحب نے ریکارڈنگ چڑھائی پرسوں. بے شک. انہیں آخیا بھی کوئی بھی ہے جہاں استاد نال سعد میاں نال چھوٹے حضرت صاحب نال وڈے حضرت صاحب نال ساڈے فکر دین نال تعلق نہیں، وہ میرے نال پاویں جو مرضی رکھتا ہے، میرا وہ نال کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اتنے ایک لڑکا پڑھتا ہے ساڈا حسنین، وہ ایک رشتے دار ہے عتیق، اس طرح 2-4 ہیں. باہر صورت یہ جناب تک گزارشات ہوئی. تساں جویں دس رہے ہیں علاقے دے ادارے دا خیال رکھنا. بے شک. الحمد خوش ہے خوش ہے. انشاءاللہ. ہاں جی خالد صاحب نے سارے دوست نے مولانا ثناء صاحب انہوں دے مدرسے پڑھاتے رہے ہیں ساری زندگی جتنا چلتے ہیں. اپنی مجبوری کی وجہ وہ پیچھا چلے گئے ہیں. انہوں نے اما جی کا مسئلہ سی
ٹھیک ہے، لیکن انہیں جا کے اس بندے نے مردبان والا فساد کھڑا نہیں کیتا. میں اعلان کیتا کہ عرس شریف علی پور پہنچنا، وہ اتنے پہنچے ہوئے میں ملے نا میں اور استاد جی دوسری گل ہے سوال کو بڑے ہمیشہ جو قبضہ کرنے کا استاد چھڑ کے بندے بات ملے سبحان علی پور سارے سبحان اللہ. انشاءاللہ سبحان اللہ. بات زندہ ہوں اگلی گل سن. کچھ دوستاں نے امیراں نے عشر زکات جمع کی، ایتھے کھڑے ہو کے انہوں نے دسنا پینا کنا جمع ہویا ہے اور کتنے خرچ ہوا. وہ آپ اپنے کھڑے ہو جاؤ حساب سے. لسٹ دے دیں منیر شاہ صاحب کو. سبحان اللہ. برتاؤں راستے کر رہے ہیں انشاءاللہ جتنے خرچ ہوتا پیا وہ تمہیں ہر شہر کا حساب مل جانا کہ اتنے خرچ ہو رہا اتنے خرچ ہو رہا اتنے خرچ ہو رہا. جی بہت بخش بہت میرے گرینا پرانے ساتھی کالی داڑھی تھی جب بیلی بڑے نے دونوں چٹھی سمجھ آئی کرو. حکیم امین حویلی لکھے کا میں وہ خلاف چلایا سی بھائی وہ ادھر ہے. وہ برا نے پھر مینو فون کیا، انہیں آخیا جی وہ پھر نہیں ادھر، وہ اس طرح ادھر آئے سن کسی جگہ تو ادھر چلے گئے. میری گل سمجھو تھی نہ بولو تا مسئلہ اندر تو پھر ایویں پھر میں کہہ رہا اگر وہ تعلق ادھر ہے ثابت تو تا تعلق حکیم امین نال نہ ہوئے. اگر وہ تعلق ادھر ثابت نہیں پھر میں وہ برا نو آخیا سی میں تم آخر ریکارڈنگ چڑھا دے میرا کوئی تعلق نہیں ادھر. لیکن انہیں ریکارڈنگ حالے تک نہیں چڑھائی. یہ انداز منافقانہ ہے. جب تک وہ منافقانہ انداز رہے گا اصا وہ تعلق نہیں رکھیں گے. جس لیے صاف ہوئے گا اصل تعلق. اگلی عرض ہے کہ حاجی طاہر صاحب نے جی گل کی ہے نا آپ نے دو چار جگہ تے وضاحت فرمائی آپ جڑے پراگ صاف آندے نا انہاں نوں محل شریف رکھ سکتے ہو. صاف اور آپ تانوں میں دس رہے ہیں حاجی صاحب بول گل کر رہے ہیں. حاجی صاحب فرماندے نے بھی چھانٹی کرنے ہیں جڑے دوسرے ہوندے نے انہاں نوں جلا دئیدا ہے جڑے صاف ہوندے نے انہاں نوں رکھ دئیدا ہے. یہ تو رول دوسرے کاغذ کو بھی ہمیں پرانے بناتے تو بہت کم ہوتا ہے. فراد کے بچے نے 6 بندے کام کر کے پرانے کو جدا کرتے جدا کرتے کافی لوگ ہوتے اور ایک اسی تھا جدا کر کے جو اسلامی پراپت ملے دوسرے پراپت ملے سے چلا. میں نے جو مسئلہ سی شاید استاد سے جو مقصد ہے میرا پرانے حکیم مناظر کے مسئلے ہے وہ بھی چلا. میں جناب نے گزارش کر رہا نہ اخباری نہ سمجھ آ گئی جو محفوظ کرنے میں بال تھوڑا میں حاج صاحب کی گل سمجھ کے بیٹھا میں سمجھ کے گل کی. سمجھ آ گئی آپ کی بات. کوئی کاغذ تسا جلانا نہیں تے صرف اینا اگلا کرنا آپ ہی جلا کے تے پا دینا پھر کی کرو اور وہ کر چکے ہیں.
آپ ہوں قمرالدین صاحب کی کہہ رہے سو تھی سپارہ جلا وزیرآباد ساڈے ਉਹਨਾਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਪਾਰਾ ਚਲਾ وہ سپارہ جلا کے تے ساڈے تے پا دیتا۔ یہ دینی دشمنی ہے سب دے یہ پتہ نہیں کی کچھ اگلا کر جانا۔ دیکھو سارے بھائی سارے گجرات کو ماشی زمینیں نے انداز میں کھانے چاہتے یہ نہیں اقدام آتا ہم کسی قطار چاہتے ہیں پورے رات ایک اٹھ کے سادہ ہوتا ہے وہ سادی نام سے آتے ہیں یہ سارے تنگی کی کھچاؤ کیتا ہے کہ کھچاؤ اللہ سے چار سال نہیں بنی انہوں نے کہا کہ چھپا پڑھنے سے چھپا نہیں پڑھیا تو انسان پڑھنے کے مسالہ پہ تو بند کی تھی پھر انہوں نے استاد صاحب نے کبھی شاہ صاحب نے کبھی چھوٹے صاحب نے میں کہ یار اسی ہوتے پاس آفر صاحب ہر کو پانی دینا ٹھیک ہے پھر اتنے لینڈر پا دیا پھر میں مزید 12-14 لاکھ روپئے لاکھ کیوں سے مزید جڑا کام کرتے پھر پانی میں سے جاننا میں پانی پیچھے نہیں جانتا کہ تو آپ پوچھا پڑتے میرے میں جناب گزارش کرا یاد رکھ میری گل پترو تھوڑا ہر ایک اپنا مقام سمجھے میری گل سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں ہر ایک اپنا مقام سمجھے بار بار میرے لفظ پہ غور کرو کی کہہ رہا میں کوئی بندہ مینو سمجھا نہ ترو مینو سمجھان واسطے میرے حضرت صاحب بیٹھے چھوٹے حضرت صاحب میں تمہیں گل دس سکتے ہو ہاں گل مینو دس سکتے ہو جی شاید ہی مینو خبر نہیں لیکن سمجھان کی کوشش نہیں کر رہے ہاں جی صاحب ہو رہا جس سطح کا کام کیتا ہوا کر رہے ہیں تھی اتنے نہیں پہنچ سکتے انہوں سمجھان کی کوشش نہیں کرنی ہاں اگر انہوں کسی شاید کی خبر نہیں تو خبر دینی ضروری ہے وہ تھی جا کے پہنچا سکتے ہو تاری مہربانی اپنے آپ ہر بندہ امام غزالی نہ سمجھے یہ سڈے بہت بھڑ ہے 4 دن جڑا تقریر سنتا وہ کہہ ہوں زمانہ میرے کو ہدایت لگے مرتبان اتوں ہی برباد ہوا صاحبزادے بھی اتوں برباد ہوئے میں صاف کہہ رہا کہ میں جو بیان کیتا ہے بزرگوں کا دسیا بیان کیتا ہوں بھی انہوں دے مشورے نال چلنا رضا کا جس نے مسئلہ اٹھا سنگیاں نے فون کیا سعد میاں سٹیٹے سے چڑھے ہوئے سعد میاں مینو دسیا میں خود نہیں اتنے بہ کے فورن میں چھوٹے حضرت صاحب نے بھیجا حضور ہے ویکو کی آپ پڑھ کے فرماندے نے میں سمجھ گیا اپنے والد کی ساری کیتی کوئی کیا سٹتا پھر بار بار انہوں نے مشورہ کر میں حضور یہ سمجھا لو تاری مہربانی جس لیے انہوں کی سنی انہیں ساری سنی ہے مینو حضرت صاحب میں کیا حضور ہوں میں آزاد ہوں فرمایا تو آزاد ہوں پھر میں اتنے بیان چڑھایا تاری مہربانی جہد کو 4 کتاباں آ جاندی ہیں 4 کتاباں الماری رکھ کے وہ کہہ امام تفتازانی میں ہی اللہ امام غزالی میں ہی حضرت صاحب میرے کو نہیں کتاباں خدا دا نا جے ایس زمانے دے بسوں ہی گل باہر آ دین نو سمجھنا دین نو صرف حضرت صاحب سمجھ گئے نے تو سمجھا گئے اللہ اکبر بے شک جنوں بڑا ہی گھمنڈ ہوئے مان ہوئے اپنے علم دا میرے نال بہ جائے جی موتر دی چاگاں کو چھاٹے چ نہ بہ جائے تو پھر بے شک بے شک میں اگلے دن فقہ پڑھائی میں درویشاں نو آخیا میں صرف 2 لفظ تمہیں دسنا تو پاکستان گھما لو جی جواب کوئی دے تو پھر آخر کی تو کہا فرماتے ہیں حضور شریف میں باب الربا سے پہلے جملے یہی ہیں تاجیل دین صحیح نہیں تاجیل حمزے کے
تعجیل دین صحیح نہیں، تعجیل قرض صحیح ہے. ایسا کی مطلب پوچھ لو جتنے مرضی پوچھ لو. اللہ دے فضل و کرم نال بندہ ناچیز دی تقریر چلے گی تے مقام سمجھ آ. لنگڑا ایکسپریس نو جڑا اتنے بیٹھا ٹھڈا ٹوڈو اونوں پوچھ لو تینوں بڑے فتوے تے علم دے مان ہے. اگر یہ مطلب تے دس جامع امجدیہ والے مفتی پھر میں سو ہے جامع امجدیہ والے مفتی آدھے اسی ویکھ کے دساں گے. 2 دن ہو گئے ایو سوال بھی تو آئی تے انہاں قدوری چ ویکھ کے دس دے. جامع امجدیہ کراچی دسو بہارے شریعت والوں کا بنایا مدرسہ. انہیں سوال کیتا ہے انہیں آخیا 2 دن ویخ کے دساں گے. میں کیا تھی جڑا مرضی ویختے رہو یہ فقر کا فیض ہے. میں ایک اور سوال دینا وہ بھی کنا دے واگا سٹ کے دنیا کا جواب دے لو. جملہ انشائیہ ہو یا خبریہ اس کے بعد جو قید مذکور ہوتی ہے کبھی اس کا تعلق مسند کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ثبوت مسند کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اثبات مسند کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ مدرسین جڑے بڈھے کھانگڑ بنے بیٹھے نے پڑھا پڑھا کے انہوں نے بھی آخنا پہلی بار لفظ سن رہے ہیں. میں حضرت صاحب نو مسجد شیر ربانی اتنے بیٹھے سا عرض کی حضور مینو آدھی جاندی شہ کوئی نہیں، میرے تو شرم آتی ہے پڑھانے. آ فرمان گھبراؤ نہ، اللہ پاک کی طرف سب کو جان پتہ نہیں انہوں نے دعا کی. کل میں دسنا میرے کو علم کیس لے آنا شروع ہوا کس سبب نہ ہوا. میں پچھلے گھر کوئی شاید میری سمجھ نہیں سی آتی، مار مار سر کھپ جاتا، دل چ گل بیٹھتی نہیں. میں رات نو خواب پہ گیا ایک دروازہ ہے لکڑ کا پرانا گھر مٹی کا لکڑ کا دروازہ بند ہے تو اینا پرانا ہے کہ وہ دھوپ نال کالا ہو کے جھڑیاں پی گئی جی میں لکڑ پھٹ جاتی ہے چھوٹی 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 درازہ. میں سامنے ہونا تو خیال آتا ہے حضرت عمر کا دروازہ. میں نہ ہاتھ لایا دروازے نہ میں نیڑے ہوا، صرف میں نظر پہ سویرے اٹھا تو سینہ کھول وہ گلاں مینوں آنیاں شروع ہو گئی جہڑیاں کتاباں وچ بھی نہیں لکھیاں. دوسرا خواب تکیا کہ میرا مدرسہ ہے کہ کھاڑے دو سوا نہیں ہوتا سکیا سوا ہے وہ مدرسہ ہے. حضرت عمر آ رہے ہیں نال 2-4 سال میرے مدرسے جان لگے نے تو میں پہ اپنے درویشوں کو کہنا حضرت عمر آ رہے ہیں جو آپ بولن ریکارڈ کر لیا وہ صدقے جاواں. اس تو بعد جو میں پڑھیا ہے وہ اندر ریکارڈ ہونا ہے. میں جو پایا ہے زندگی آخری دم تک یہ اقرار کردہ مراں گا اس مرد فقیر تو میری اما جی قبلہ کی دعا میں نہ پڑھیا کچھ میں نہیں کی. میرا خدا جانتا ہے کوئی شاید میں نہیں پڑھیا. انہوں نے دعا من پتہ نہیں کی کچھ ہاشمی صاحب آتے ہیں مسئلہ بنایا تھا کیونکہ دلوی صاحب زیادہ نے وضاحت دیتی ہے. رحیل ہاشمی صاحب تشریف لے آئے ہیں
یہاں کے بارے کچھ افواہ دوستوں نے لائیں بھی صاحبزادے دیا گلیں کر کے شکر وہ تشریف لے آئے مینو یہاں کے بارے ہمیشہ اطمینان دیا میں جس لئے صاحبزادے کوئی گل بن رہی سی میں یہاں گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کرتا رہی ہوں وہ ہوں اپنی صفائی دینے آئے کرے جو وہ کہندے نے وہ یہ ریکارڈ ہو جائے اسے آپ ہی بیان کرو جو فرما دیں گے تو تمہارا قبول ہے میری آپ جی سر آگے حضرت صاحب نال وہ فرما رہے ہیں میری استفاق نال یا حضرت صاحب بیٹے جیسے جی ہے نا حضور سر گزارش ہے کہ جو آپ کا حکم ہوئے گا وہ اسی کار بند رہوں گے انشاءاللہ میں گیا لیکن آپ دے وہ اجازت نہیں سی آپ نے فرمایا سی عرس تے نہیں جانا آپ نے فرمایا سی علی پور شریف جانا میں عرض کی سی میں 4 دن پہلے ہو کے آ گیا میری حاضری قبول فرمایا جی میرے گھر کے معاملات نے میں نہیں ہو سکتا آپ نے حکم فرمایا سی عرس تو بعد لگے جائے میں گیا وا میرے نال ہی کوئی ایسے بندے نے جنہوں نے میں کوشش یہ کی سی گلاں حضور ایسا کرتے سن کہ جی حضرت صاحب تک جاندیاں سے بے ادبی ہوندی سی میں یہ گل کرتا سی کہ خاموش رہو تسی نہ کرو گلاں بار بار یہ گل کرتا سی کہ یار حضرت صاحب کی بے ادبی تہاڈے کول ہو رہی ہے تسی خاموش رہو تے او دے وچ یہ ہویا کہ انہاں لڑکیاں نے اٹھ کے فساد صاحب نو کہنا حضرت صاحب جلسہ کرانا سی اے استاد صاحب آئے نال 2 جلسے سن ایک شام تو بعد دا سی اوتھے میرے مہمان خصوصی سی دوسرا انہاں دا جلسہ سی اوتھے میری صدارت آئی انہاں رکھی میں اس قابل تے نہیں لیکن انہاں دی محبت ہے حضرت صاحب دا صدقہ ایک جلسے تے مینوں استاد صاحب جا رہے نے تے دوسرے دا انہاں نوں فرمایا نے کہ اسی نہیں آونا کہ اوتھے رائلا ہاشمی دی صدارت تے صاحبزادے نال رلیا وہ پھر اتوں ہی معاملہ آیا میں نہیں جانتا واللہ عالم کنے کیا لیکن میں گزارش کراں گا کہ ایسے جڑے افواہ پھیلانے والے لڑکے نے جو نے انہاں دا بھی کوئی سدے باب کرو کیونکہ میں بہت پریشان ہوں اتنے اپنے علاقے یہ ہونا چاہیے باقی جی حضور گل ہے کہ جنہ چر تک میں نہیں کہنا کہ میں چلنا گا جنہ چر تک اللہ تعالیٰ آپ دین دے بھی چلائے استقامت عطا فرمائے اساں آپ دے قدماں دے غلام رہواں گے آپ دی اولاد بھی اللہ کرے چلتی رہے اسی انہاں دے بھی غلام رہو گے ساری نسلاں بھی اس دین آ کے چلن دے انشاءاللہ رہا منہ میں چما نے جڑی گل کیتی ہے نا کہ تانوں بھی اللہ دین تے چلاوے تہاڈی نسل تے چلاوے اسی شرط نال میرے نال رہیا جدن مینوں ویکھو دین تو ہٹیا میرے تو 100 بار ہٹ جائے لیکن بشرطے کہ مینوں ہٹیا ثابت کرو گے کسی شیطان دے کہن دے اوتے نہیں میرے کول بیٹھ کے مینوں ثابت کر دیو جی میرے بڑے حضرت صاحب نے سبق پڑھایا مینوں آپ نے فرمایا اساں دین تو ہٹیے سا کو کھلے مرا اللہ یہ لفظ ہے قسم ذات دی کر گیا نا لفظ میں ڈاکٹر غلام یاسین صاحب لالے موسیٰ صاحب بھی لالے موسیٰ ڈاکٹر صاحب نو پچھوں کو فون کرتے رہے انہوں نے میں گل کی میں کیا رہی ہاشمی صاحب میرا سجن بندہ ہے ڈاکٹر صاحب اج تو بعد نہیں سے پڑھ گیا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے استاد یہ میرے دل کی تلک رہندی سی تو دن گل کی میرا من نہیں صاحب ہو اور منہ تو بیٹھے نے جو گل انہیں کی میں سمجھتا میں تمہیں سبق دیا گا اگر کسی سجن تو کسی کو شکوا ہوئے منافق بن کے کنڈ پچھوں اسر مسر نہ کرا بے شک بے شک بے شک سیدھا سامنے منہ تے جا کے آخیا سنگیا تیرے آ گل غلط ویکھی اپنی اصلاح کر میری گل نہیں سمجھ بہت ہی غلط عادت ہوتی ہے پچھوں کنڈ پچھوں یہ ہوتا ہے بزدل تے منافق بندے کا جڑا تالا دلیر بندہ منہ دے سامنے سجن نو سچ کہندا سمجھتے پاؤ میرے اندر غلط ویکھو مینوں آن کے منہ تے کیا جی صاحب خوشی کر عزت کر دے نہ تو گار لگتی ہے تو نہ انہوں لگتی
لگتی تے آ کے جہاں صحیح انہوں ہی لگتی ہے جہاں خراب انہوں ہی لگتی ہے. میں کہ گالاں تو تسی کٹوا رہے ہیں. گزارش ہے میں سب کچھ کا سلسلہ اردو شروع ہوا. میرے چھوٹے حضرت صاحب کی بےزتی ہوئی ہے میں چپ. حضرت صاحب چپ. میری بےزتی اس حد تک کی تھی کہ خلیلے حبیبے کے منڈے اجی پجو میں انہوں نے کڈیا کہ انہوں نے حضرت صاحب چھوٹیاں کی بےزتی کی مینوں گالاں کڈیاں پر اسی کچھ کیا. میں غیرت چاہن کے وڈے حضرت صاحب کی بےزتی کی تھی. میں غیرت چاہن کے انہوں نے منڈیا نو آخیا میرے ال پڑھنا ہے. اس کنجر نے انہوں نے فون کر کے اتنے ہی واپس اتنے بلا لیا اپنے کو. میں سڑ پڑ گیا میں یہ وڈیریا کی عزت کیا کرنا غیرت کیا کرنا. میرا ساڈا تو نک بڑھ دیتا ہے. میں اتنے چلا گیا جا کے میں انہوں سمجھایا میں کہ یار انہوں کھ دے یا اینی گل میں کرنی سی بس ہوں تک تمہیں وڈا بنایا ہے ہوں اصا وڈا نہیں بنا سکتے ہوں تے پیچھے نہیں چل سکتے ہوں اصا خود مختار ہیں اصا انج ہے تو آویں نہ آویں یہ اتنے رہنا. میں اینی بےزتی سنن دے باوجود چپ. اینا میں ضرور انہوں آخیا انہیں آخیا اسی تے واسطے گولیاں کھادیاں. میں کیا جھوٹ بولنا تو تے ویل چیئر دے کرسی تے رہا ہے گولیاں تو میں کھادیاں تڑیا ایڈا بغیرت بننا ایڈا جھوٹ بولنا. لیکن اس کمینے نو ذرا استاد کا لحاظ نہیں آیا. ابا کہندا سی ادب غیرت کفر مخالفت انہاں کنجراں دا ادب چاچے تے استاد دی گستاخی تو شروع ہوا. میں چپ کر کے پھر بھی پیراں دے گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے ملیا. جتنے اینی کتے بھوک سنیے گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے شاگرد نو پھر بھی مل کے آیا. ایتھے نہ بھرا پتہ لگا نہ کسی نے دسیا میرے نال کی ہوا. حاجی خالد صاحب اتنے بیٹھے نے تھی بیچو نا. حاجی رفیق صاحب ویچن سادمیاں اور ویچن انہوں دے منڈے اتنے ویچن. میں سب کچھ بچا گیا. ایک تو حضرت صاحب کے منہ شریف میں دوسرا یار میں کوئی نہ دین دتا یار تو بہت تباہی کر جانی. چلو کوئی نہیں میں کی سوچا میں اگر میرا برا بھی میرے نال لڑ پہ چشتی وہ بھی تو بچا جانا چلے نہیں بچا جا. لیکن انہاں کنجراں دا ہر حملہ پہلے نال بدتا اتنے آئے نے اجلاس بلایا کٹھے پہ کے گل کرنی. انہوں کا سارا عمرانہ جنہوں میں کہنا کالے تیل کا چور وہ کنجر اج اتنے بہت سے بننا. ایک عجیب لعنت ہے ہر آستانے تو کہ پیر دی نسل اگوں ہر ایک پیر بڑی بڑی لعنت ہے. عجیب گل ہے بھی آلہ حضرت بریلوی جو ہے سن تو ہوں اصا آخیے انہوں کا پتر بھی آلہ حضرت بریلوی پوتا بھی آلہ حضرت بریلوی لعنت یہو جی سوچ جوائی بھی سارے دے سارے اتنے سارے پیر پیر. میں تو حیران وہ کنجرو میں اج تک پیر اخواونا گوارا نہیں کیتا. شاہ جی قبلہ تو اتنے ہر ایک پیر میں انہوں قبلہ خود اتنے باہر میں تھے عمران صاحب ذرا باہر تشریف ہو میں انہوں اپنے پتر سکے اپنے نکے نکے بتیجیاں نے باہر کڑ کے اتنے دروازہ وڈا بند کرا. میں کہ بھی گل کرنی اسی جو ایک گل کھلے وہ کنجر کالے تیل دا چور ٹریکٹر ڈرائیور تھریشر پرانا لفظ میں دینے جا گیا. وہ کنجر میرے پیر گھول کے پیندا یہاں سورا لگتا گیا ہے. وہ دلہ اینا دشمن بن گیا اتوں گیا بال تے انہوں بٹھایا درویشاں
کھوایا پیا بوتل ہر عزت کی گڈی بہتے گئے نے انہیں آخیا استاد نے مینو انج کیتا ہے مینو انج کیتا ہے مینو کٹ دتا ہے ڈیپ بےزتی تو دلے ٹھنگڑے نے کنجر نے آدمیاں نو فون کر دیتا کوڈو نے تمیز ہو تم تمیز کوئی نہیں تم شعور کوئی نہیں مہمان دا حضرت صاحب کا ایڈا بڑا دماغ ایڈا لاڈلا دماغ تھی بےزتی کر دیتی فلان کر دیتا آدمی گسا چڑھ گیا انہیں آخیا یار کی کہہ رہے ہیں وہ دماغ دیا تو اسی تین موچی تیلی لگی اسی کون ہاں کی کہہ رہے ہیں وہ تھے جی کروے نہ آدمی نے دو چار سنا دیتی ہیں چھوٹے رہے صاحب بھی بیٹھے سن پنجاب میں بھی ایک بیٹھے رات نو 3 بجے کوڈو نے فون کیتا او مرتبہ نام کتنے بجے 3 بجے کنوں کیتا سلطانی صاحب ایسے بیٹھے ہوں کیوں سلطانی صاحب میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا سی تیری مہربانی جا کے تے ساتھ میاں دے پیر پھاڑ تے معافی مانگ میرے ابے دا واسطہ دے جے نہ منے تے خدا رسول دا واسطہ میرا بلڈ تیز ہو گیا میں کنجرا میں استاد ٹھنگڑا تینوں ہنگل مترن دا ول تے میں سکھایا تے مینوں چاردا پھرنا اللہ یہ وہی گل ہے سکول دیا کتاباں آئے دن پڑھو گے گستاخی اللہ دی رسول دی دین دی قرآن دی صحابہ دی اہل بیت دی جدوں میں پوچھا وہ مرادو ایک ہی وہ چھاپے سے غلطی ہو گئی میں کہا کڑی لو نہ چھاپا کبھی مسٹر جناح دے بارے غلط لکھے نہ چھاپے نے کبھی پٹو دے خلاف لکھیا نہ صدر ایوب دے خلاف لکھیا نہ گنجے دے خلاف لکھیا نہ بد نظیر بشتی دے خلاف لکھیا کڑی جو جدو بھن چود چھاپا کھولتا ہے غلط ہوتا ہے اللہ رسول دے خلاف بھن چودو بال نہیں بھن چودا جنہ چر اندر نیت خراب نہ ہوئے قلم نہیں لکھتے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر واہ واہ کنجر ٹھنگڑیا تیرا بلڈ پریشر تیرے ٹھنگڑے بھرا کے خلاف کدی نہیں ہو جا وہ پیر صاحب دے تھلے والے تھلے والے تھلے والے کالے تیل دے چور دے خلاف کدی نہیں ہویا بلڈ پریشر چشتی کے خلاف ہو گیا استاد کے خلاف ہویا دلیا ہوں سمجھتے پاؤ اینا کچھ پچا پھر بھی پچا گیا کہ چلو میری ذات کا مسئلہ ہے جس لیے انہیں آخیا سکولوں میں سنی صحیح عقیدہ بنتے ہیں سالگرہ جائز فلانی جائز میں آخیا کنجرا ہوں کتے کی پوچھل چشتی دے پیر تھلے آ گئی ہوں بج پھر جتنے بجنا ہی میں ساری زندگی نہ غوثاں دی اولاد ویکھی نہ کوتبہ دی ویکھی نہ مسجد ویکھی کنجرا ہوں ٹھنگنا ہوئے کون میں دین نو برباد کرا تے کنجر دے پیچھے میں خدا نو جواب دینا میں رب نے آخنا وہ چشتی تو کسی کا لحاظ نہیں کیتا جب اپنے گھر کی واری آئی ہے اس لیے مانڈا مانڈا پا گیا خیر ہی لیا ہوں ویکھی میں کرتا کی بیٹھا میرے تو دلے ہون کی امید کوئی نہ رکھے مینو وڈے حضرت صاحب خود گالاں کٹائیں مینو فرمان لگے ملتان دے ممبر سے بہ کے جس لیے کوئی قاضی تے نورانی نو آکھیں گا بغیر عبداللہ میں تیرے تراضی ہوں وہ بادشاہ سن ملتان میں ایک مسکین کلا میرا کم ہوتا سی حضرت صاحب نے تھان دسنی ہے تو میں اکھاں بند کر کے درخت مارتا میں ممبر سے بہ کے آخیا میں جلسہ کر کے واپس علی پور شریف پہنچیا مینو متھا چوم گلے لا کے فرماندے نے اج میں تیرے تے پورا راضی کڑی ٹڈیا سورا مینو نہ ایڈی ایڈیاں بلاواں تو گالاں کڈائیں
ایڈیاں ایڈیاں بلاواں نوں گالاں کڈائیاں میرے تے، تو ہوے کون؟ وہ تیرے دلے ہون گے جڑے حرامی تیرے حالے بھی لتاں وچ بیٹھے نے، انہاں کو دین نے، انہاں کو بی بی پروین ہے، بی بی پروین والے حرامی تیرے نال ہون گے، دین والے تیرے منہ وچ نہیں موتر سکتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ گندگی نہ لگے اللہ پاک کا نام نہیں جہاں روڑی تے پیا ہوئی گندگی والی جگہ یہ مطلب ہے کہ اسی خوراک چکنے ہی نہیں۔ اور آپ تھانوں کی کہہ رہے یار حالے تک پھر سمجھتے پیا یار میرے تو سر نہیں لگتی تھی کی کرتے 1000 بار سمجھا کے وہ تھانوں کہہ رہے ہیں صاف مقدس کاغذ مسجد کسی جگہ پہ آ وہ چک کے تساں قرآن محل چ محفوظ کرو، جتھے دوسرا پلیتی لگا پیا انہوں نہیں چکنا، اگر چکنا ہے پھر سن لو اپنی ذمہ داری تے چکنا، انہوں رکھنا ہے اپنی ذمہ داری تے رکھنا ہے، ساری طرف فتوا نہیں ہونا، جلانا ہے اپنی ذمہ داری تے جلانا ہے، سانو نہ سدیا جی پولیس آ گئی اصا سڑ گئے اسی مر گئے انج ہو گیا فلان سر نہ پہ اور محل شریف کے اندر ایک منٹ گورے ساڈے کو 500-600 توڑا جمع ہو گیا ہے قرآن پاک کے نام دفن کریے قرآن میں یہ حال جا کے تھانے تو پوچھ لو انہوں نے آخو سر میرے حضرت صاحب چھوٹا یہ مشورہ دیتا ہے کہ جی چکتے ہو نا تو چک کے ڈی سی ڈی ایس پی تھانہ کچہری انہوں نے دفتر جا کے رکھ دیو آخو جی اصل لائے آدھے نے اگے جو تسا کرنا کرو ٹھیک ہے بہت اچھا ماشاء اللہ پھر اسلام کی خدمت ہوگی جہے سٹا رہے ہیں انہوں نے واپس دینا ہے انہیں کی کرنا ہے ریسائکلنگ کی کرنا ہے انہیں ہاں کرو اسلام کی خدمت کرو افسوس ہے یار پتہ نہیں کی تسی سمجھ رکھ دو کی کرتے قرآن پاک دفن اسی کر لیں ہوں جڑی اخبار نے وہ جو آپ میں کی کہہ رہا میں کہ جا کے تھانے رکھ دو باپ دعا اتنے کر دو صاف ہو تے چاہو جو تسا چوک کے رکھے ہوئے نے تھانے جا کے رکھ یا بلیکیاں دی مسجد جا کے رکھ دینا کیونکہ ڈکتے بلیکی نے یا تھانہ انہوں کو جا کے رکھ دو کہ لو جی تھی جانو تو کام ٹھیک ہے نا چپ کر جاندے ہو کیوں نہیں چپ کر رہے ہیں اسکال حال دور نہیں ہو رہے کیوں تھانے جانے کیوں جی نہیں کرتا ایک منٹ ہو یار تھانے جانے کیوں جی نہیں کرتا نہیں سوال نہیں مینو دسو میں دس رہا ڈکن والے کون نے میں ڈکیا تھانے جا کے رکھ دو دفتر چ رکھ دو بلیکیاں دی مسجد رکھ دو انہوں نے آخو لو جی اسی لے آتے نے تھی اگے سامنے مینو نہ یہ دسیا جی نہ میں تمہیں کوئی مشورہ پوچھ فرماؤ صاف اخبار نال رکھ سکتے صاف اخبار رکھ سکتے ہو صاف اخبار وہ تو تصویر ہیں لیکن گل سمجھو وہ کسے درجے اس دا جواز مل سکتا انہوں اساں پلیت او دا حکم جڑا تصویر دا ہوندا ہے نا اسی تصویر دا بیان ہی نہیں ہوتا میری گل سمجھ مثلا ایک خنزیر نیچرل عین حرام ہے یا نہیں لیکن ہوں تھی آخو کہ تصویر بھی نیچرل عین ہے تصویر بھی حرام ہے یہ میرے خیال سے
جگ کا حادثہ بننے والی گل. میں اس کو ہوں کی اب کروں. حضور جو آپ کی کلام شریف سمجھا ہے وہ یہ ہے اس وقت جو ساری بٹھی چل رہی لیکن آپ نے فرما دیتے میں ہوں فون کر کے توڑا دیں. ہوں سارے کو جو خزانہ شریف آنا ہے اخبار ہے پاویں پین فلیکس نے اسی سارے قرآن پاک دے مارچی کے دفن کیتی جانے نے جلانے نے جہے صاف جڑے صاف نے. ساتھیاں نو کہہ دینا پلیتی ملوث ساڈے نہ لیا. اگر ایک اچھا طریقہ یہ کر دیتا جائے کہ خوراک واسطے اخبار اشتہار پین فلیکس واسطے الگ مارچی بنا لئیے قرآن پاک واسطے الگ. وہ تھوڑی الگ سر پیڑیا. ٹھیک ہے میری گل نہیں سمجھی. تو اتنے نہیں ہوندے کر لو لیکن پلیت نو نہیں رکھ سکتے. پلیت نو رکھو گے تو خود گستاخ شمارو گا. ٹھیک ہو اللہ رسول کے نام پر پلیتی لگی ہو پھر اسی طرح رکھنے والا کافر ہو جائے. پہلا ذمہ دار ہونا سی سٹن والے نے جدو تسا چک کے رکھنا ہے نال تسا بھی ہوگا. جو حکم اسی انشاءاللہ پلیتی والا رکھ کے بدعا دیں گے صاف طریقے سے الگ دفن کر دیں. میرا جیڑا پاک ہو سکتا ہے جی کہہ رہے ہیں تختی یا شیشہ یا لوہے کی کوئی شاید اتنے لکھیا وہ پاک کر کے وہ رکھ لو. کوئی نہیں گل تو کاغذات دی کاغذ نو پاک کرنا ممکن نہیں. او دے اندر پلیتی جذب ہو جاتی. بے شک بس نہیں کیا جا میں جناب نو گزارش کی تھی میں نیٹ تے بھی چڑھایا اتوں قرآن بورڈ والوں تو آ کے میں پیشاب ٹٹی پخانے چ لبڑے قرآن پاک نو نال لے گیا محض انہاں یہودی دے کتیاں نو وکھان واسطے بھی دلے دے پتر اے ویکھ لین مت کوئی شرم آ جائے. جی میں جا کے تے اندر رکھیا سلطانی صاحب رکھن والا سی اس طرح گول میز پئی سی. ادھر حنیف جلندری بیٹھا سی خیر المدارس ملتان دے مدرسے دا محتمم جڑا چیئرمین ہے قرآن بورڈ دا ہر فرقے دے وچ بیٹھے سن. ایک ڈاکٹرانی بیٹھی سی مفعول عالم قسم ذات دی کر کے آنا سلطانی صاحبہ سچی دسی انہاں او دے ال ویکھنا گوارا کیتا ہے. میں انہاں نو آکھیا مینوں مجبوری اس حال وچ مجبوری نے ایتھے تک لیاندا ہے ورنہ ایک کفر میں نہ کردا کہ قرآن پاک پلیتی وچ لبڑیا میں چکی پھرنا وکھاون واسطے میں تے انتظار کر سکدا ہی نہیں. میرے تے شرف فرض کیتا سی کہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں فوراً کا تحفظ کرتا. جب میں چپ کے تھوڑے اگے لایا مینوں کفر یہ کرنا پی رہا محض تہاڈی وجہ. انہاں دلیاں مینوں کی آخیا لفظ نے اور میں ریکارڈ کر کے چڑھایا. میں انہوں کا اتنے ہی بوٹ سیکیا اتنے ہی باہر انہوں کے دفتر ارباں روپئے کا دفتر ہے باہر پولیس کے ڈالے کھڑے سے اندر کہڑیاں کہڑیاں بلاواں بیٹھیاں. میں انہوں نے آخیا جب سے دنیا بنی مسلمان وجود میں آئے وہ پہلے گل انہوں نے کی انہوں نے آخیا جاپان اور کوریا سے جو کیمیکل آتے وہ پلیت بھی ہو پرانے پاک کو اس کے ساتھ دھونا جائے. یہ لفظ پلیت بھی ہو گئے تو قرآن نو دے نال دھونا جائے. میں فوراً میں کیا جب سے دنیا بنی مسلمان وجود میں آئے یہ کفر اور گستاخی مسلمان کے کان نے کبھی نہیں سنی ہوگی. انہوں نے عبداللہ کی یہ نہیں گل ہے
کوئی ادھروں بولیا کوئی ادھروں بولیا کوئی ادھروں بولیا، ایک ایک گل کر کے میں سارا موتر کی چاگاں کو بہتا دیا۔ ایک ٹھیکنا برائلر بیٹھا سی، وہ کمینہ بولیا آپ ہمارے چیئرمین صاحب کی بےزتی کر رہے ہیں، ہم دفاع نہ کریں؟ راغب نہیں سکتا، راغب نہیں سنو برائلر سے چیئرمین کون سی؟ دیوبندی سی۔ وہ عزت کا دفاع پہ کرتا ہے برائلر، لاکھ لعنت، ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے۔ اکبر فرما گیا اکبر نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا۔ اگر میں انہوں نے جو کرنی سی کر کے آ کے پھر اتنے میں چڑھایا، پھر چیلنج کیا کہ اگر تھوڑے کوئی ہے علم والا تو میرے نال جسے ویکو یہ کہ اللہ کی شان تے حق کی طاقت، میں جسے بول کے اٹھیا اٹھن لگیا، انہوں کا چیئرمین دیوبندی کہندا ان کے دلائل قوی ہیں۔ واہ میں کہ بھائی مانو سورو جی دلائل قوی ہون تے دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ معلوم ہے تو منہ چکا دیتا ہے، دعویٰ بھی اس کا ٹھیک ہے، دلیل اس کی قوی ہے، لیکن تسا مننا نہیں کیونکہ تمہوں پچھو حکومت دا پیر ہے، تسا پیسے لینے تنخواہ لینی ہے۔ قرآن پاک اس حال قسم خدا دی دل اس توحید نہ لیا اس کا مشورہ سمجھ آ گئی نا؟ شاید جی مشورہ دیں گے کہ جہے سارے قرآن محلات میں جتنے بھی اتنے لکھ کے لا دی، فلیکس لا دیے کہ یہاں صرف قرآن مجید محفوظ کیے جاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کر دیے تو صرف قرآن مجید ہی لین، کیونکہ انہوں نے توڑے پھر کے لے آمدے نا۔ اگر واقعی کر سکتے ہو تو قرآن محل دوبارہ بھی شک دے لکھ کے لا دو بھائی اتنے میاں صرف پاکیزہ اوراق محفوظ کیے جاتے ہیں، دوسرے اوراق یہاں لانے کی کوئی بندہ تکلیف نہ کرے۔ ہاں جی جہاں نہیں چھوڑ کرو سارے محل شریف اگے لا دیں۔ میں ہوں آخری ایک اور گل کرنا دوستو، میرا تجربہ 35 سال میں پڑھایا بھی ہے دین سنایا بھی۔ میں پڑھیا تو وہ رنگ نہیں ویکیا جڑا سننا ہے، میں پکی گل پڑھن والے ڈنگ مارنے۔ بزرگاں لکھا ہے کتاباں شاگردوں نو سمجھی جڑا فارغ ہون تو بعد تیری عزت کرے تابعدار ہو۔ کیوں جس ویلے پڑھ رہا ہوں اس ویلے لالچ ہوتی ہے، اس ویلے سارے سر سٹ کے بیٹھے جس ویلے پڑھ کے جاندے نے لالچ مک جاتا ہے، اس ویلے پھر کوئی مرتبان بن جاتا ہے تو کوئی صاحبزادے بن جاتا ہے۔ مجبوری نہ ہوتی تو میں پڑھانا بند کر دوں گا۔ میں اتنا بے وفائی ویکھی بیٹھا، میرے کو تھان میں پڑھاوا ادھی رات تک جاتا طالب علم باہر کھڑے سن رہے، میں انہاں کمینیاں دی بے وفائی کی ویکھی، ایک دوسرے نال بیٹھے او دا خیال رکھن گے، او دے نال وفا کرن گے، مینو اپنی بے وفائی دا شکار کرنا، فوراً اگر میں اصلاح کرنا چاہنا کچھ کرنا چاہنا تو اگلے نو خبردار کرن گے، مینو نہیں کریں گے۔ لاکھ لعنت تہاڈے پڑھن تے، کروڑاں لعنتاں تہاڈے جمن تے، او کنجرو اور تہاڈی تھان تے میں کتا پال لواں چنگا ہے۔ او کمینیا نمک حرام استاد دا ادھر بہن نال وفا کرنا ہے، اتنے ہر شاید کی قربانی دے اتنے وفا نہیں کرنا، تو میں کتا پال لواں چنگا ہے۔
اج تک میرے خلاف جڑے میرے سنن والے نے وہ نہیں ہوئے. سبحان اللہ. ان پڑھ نہیں ہوئے. قسم ذات دی کر کے کہنا ان پڑھ نہیں ہوئے. بے شک بے شک بے شک. جن ہوئے نے وہ بڑے ملا. ایک بڑی بڑی لعنت ہے. اقبال فرما گیا ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات. میں دنیا تے پایا 35 سال دے عرصے چ سب تو پیڑے بڑے کافر لعنتی ملا دے پیر نے. باقی سب بعد ہے. میں تجربے نال اپنے معائنے مشاہدے نال کرتا ہوں. اور میرے نبی پاک بھی یہی فرمایا تو علامہ اقبال بھی یہی فرمایا. نبی پاک نے فرمایا علماء شر من تحت عظیم السماء. وقت آئے گا اس زمانے دے عالم آسمان تو تھلے وسن والی ساری مخلوق تو بدتر ہوں. اقبال فرماندا ہے شیخ ما از برہمن کافر پرست. اگر ایک کنجر مخالف نہ ہوتے تو عوام کے بندے ساڈے نہیں سن ٹوٹنے. کنجر جس لیے شیطان موڑ کے پہ کے نا اس لیے اندر شیطان ہوتا ہے تو انگل دینا ہے. کوئی گل نہیں. استاد استاد بہت بڑا جانتے ہیں لیکن کوئی گل نہیں. اتنے آن کے رہ گئے. وہ جڑا منڈا ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں تعریضات علم دی زبان. نوکے کلام لگاتے رہنا. کیا بات کرنا اور نوک لگا جانا کسی کو. اور نوک جیڑی ہے وہ بڑا ہی اثر کر جاندی ہوندی ہے. جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے تلواراں برچیاں دے زخم مل جاندے نے تے زباناں دے نہیں ملدے. وہ لگ گئی نوک. ملا کنجر نے ہن اپنا ایک وجود استقلال قائم کر لیا. میں تے حضور دا خاطر تے کھلا میں تے کبھی سوچیا بھی نہیں. تو کنجرا تے وہ بکواس کی تھی. میں بڑا کھوچل بیٹھا جی. میرے اگے چکر بازی نہیں چلے گی کسی کی ذہن چ رکھ. میرے کئی کہنے نے استاد کو انتظامی امور کا پتہ نہیں. سدکے جاواں سدکے جاواں جڑے انتظام میں تو بیٹھا ہے یہ بندہ ناچیز کا انتظام ہے. میرے انتظامی امور کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ سارے منظم ہو کر آئے بیٹھے ہو. یہ انتظام کنے کیتا ہے؟ شرم آنی چاہیے بکواس کرتے ہیں. ہر میدان ہر جگہ دے اوتے ہر ایک نال مقابلے کر کے اللہ دے فضل و کرم نال خیر سلامتی نال بیٹھے ہیں. انتظامی امور کا پتہ نہیں تو ہور انتظام بوڈ مراون دا نام ہے. بکواساں ویکھو لوکاں دے ذہن خراب کرن دی کوشش ویکھو. میں سارا انتظام دینے واسطے تیار ہاں. کوئی انتظام اگوں لے کے بکھاوے میں ہنے دینا. جیڑا کوئی مامے تھا بنتا انہیں آوے. میں جتیاں نہ چکا مینو چشتی نہ آخیا جی. کتے کا پتر ہو سی جڑا آخے چدرا دی لوڑ ہے. کنجرا میں تے شیر ربانی حضرت صاحب نو عرض کی حضور میں ممبر تے بہن والا نہیں. مینو تے پاسے بہ کے اللہ دی یاد منظور ہے تے تساں مینو اجازت دو میں کشمیر جانا. مینو اتنے اچھا کھانا پیندا اچھا پانا پیندا ہے. شہوت نفس پیدا ہوتی ہے تے زہر قاتل ہے. مینو آپ نے ڈکیا فرمایا چشتی کھا پی لے. لفظ سن انہاں دے. اسلام دا وقت آئے گا کھان پین نو لبنا کوئی نہیں.
ہر بندہ اللہ دی عبادت تے یاد وچ مصروف ہو جائے گا. اس لالچ نے مینوں واپس رکھ لیا. تو کتے دا پوتر سی جڑا کہ چشتی نو چدرا تے وڈیرے تے فلان لکھ لعنت. میں اج تک مینوں حاجی صاحب بیٹھے نے کنے ساتھی نے جڑے کدوں دا کہن لے استاد مرید کر استاد مرید کر. کل حاجی بوٹا صاحب آئے نے جنہ دے کار حضرت صاحب دی بچی ایک انہاں آخیا استاد تینوں تے کدوں دا کہندا سا مینوں مرید کر تو ہی حضرت صاحب دے اگے مینوں کیتا ہی. جمیل نے شرط رکھی ہے استاد نے جدو مرید کیتا سب تو پہلا مرید میں ہونا. میں ساری زندگی یہ کہندا رہا بھراوا میں تو مرید ہون دے قابل نہیں کراں گی. حضرت صاحب چھوٹیاں نو حضرت صاحب بڑے فرمایا جہاں مرید کرنا ہونا میرے میاں محبوب فرید مرید ہو میاں محبوب فرید آپ نے اج تک ایک مرید نہیں کیتا. تو کنجر کہندے نے انہاں نو جدی دا حسد لئی جاندا. افضل ایک ہے کنجر انہاں دا حرام دا ایتھوں دا پتو دا وہ کنجر کہندا میرا نام لے کے دے حضرت صاحب چھوٹیاں دا انہاں نو گدی دا حسد پیا. تیرے جمن تے لعنت تے کتی رہا پترا بے شمار کسی گشتاور دیا بچیا سانو حسد پیا کڑی ہوے دیا پترا حسد ہوندا تے میں او دے سر تے پگ رکھدا. کیڑی شے مینوں ڈرایا ایڈا رستم میں زمان سی میں او دا قد کاٹ یہ وہ دیکھ کے تے ڈر گیا. اس ڈڈو نے میرا کی کرنا سی کنجرا میں پگ رکھی ہے تے تھلے کنے بندے آکھیا اج حضرت معاویہ نے یزید دے سر تے پگ رکھ دتی. اللہ اکبر. میں کسی دی پرواہ نہیں کیتی. میں یہ سوچیا یار آخر حضرت صاحب دا گھر ہے سبحان ایتھے کوئی بندہ چاہیے اینو بٹھاؤ گل پھر آخنا پی فلانے دی فلانے دی فلانے دی. ہر جرم میں کیتا ہونا سنوئے ہر جرم میں کیتا ہونا دنیا پرستی دا جرم میں نہیں کیتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ رب دی بارگاہ میں تمہیں پہلوں دس گیا میں رب نو کدی نہیں آخیا اللہ میں غریب ہاں میں ماڑا ہاں کوئی دنیا تے دے دے کدی نہیں آخیا. کوئی ایک میں شعر پڑھتا ہوں سا ہے پاویں وہ گانا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. میں انہوں پڑھتا سا تھوڑا تبدیل کر کے سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ کے. بند کیوں پچھو بند ہوگی بتی پوترا جنریٹر چل رہا ہے یہ واسطے نہیں آ رہی پکا بھی بند ہو گئے اندروں میں سارے اور سارے پکے چل شیر شاہ صاحب نے انشاءاللہ رات سناؤں گا. میرا گلا تھکا ہونا گلا تھک گیا تو پھر آپ نے بولنا. سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس بات کے بعد. یعنی خدا تو خدا نو منگیا تے بس گل نہیں سمجھ لگی. خدا تو خدا کیوں مینوں پتہ لگا ہے جی چیز ہے تے اوہی ہے منگن والی باقی نہ کوئی چیز ہے تے نہ کوئی منگن. دوستو آخری گل سماعت فرماؤ. کوئی دوست اپنے نام گلے لکھ کے گلے رکھی کھڑے نے شیخو پورے ادھر ادھر اس طرح دے گلے اٹھا لو گلے نہ رکھن. جی گلے رکھتے ہیں
انہاں گلیاں دا جو ہم خرچ جمع ہونا ہے وہ سانو پہلا حساب دین گے امیراں نوں تے پھر ہی وہ خرچ کر سکتے ہیں. اپنے آپ جمع کر کے کوئی بندہ بھی ہوئے شیخو پورے دا کدوں دا وہ پیسے جمع گلے رکھ کے پیسے جمع کر کے بغیر حساب کتاب تو خرچ نہیں کر سکتا نہ ہی جمع کر سکتا. اس امیر نو دین گے شیخو پورے خصوصاً سن لو شیخو پورے دے امیر حافظ صاحب نے انہوں ہی وہ گلیاں دے پیسے دینے نے یہ حساب انہوں دینا ہے. وہ اگوں اگر کوئی قرآن محل دے کام کرتا ہے وہ وظیفہ یا وہ جو بنتا ہے وہ یہ دین گے اور انہیں پھر سانو دس کے دینا ہے جی اسی اینا انہوں دے رہے ہیں. دوسری گل یہ بھی کسی بھی علاقے دے ساتھی وظیفہ امیر جدو منگن گے وہ دین دے پابند ہو اگوں کسی امیر دے نال انہاں بدتمیزی کیتی تے سمجھو ساڈے نال کیتی بس پھر ساڈے تو ہو گیا. عشر بھی میں بارہا یہ سوال جناب نو اعلان کر چکا کہ عشر و زکات کا نظام اپنا پورا قائم کرو اور پابندی نال ادا کرو. یہ بالکل کسی پاس نہ جانے پائے. سب کچھ تہاڈا کھاتا محفوظ ہونا چاہیے. شاہ صاحب کی گل عمران نے 40,000 کی تنخواہ لانا تھا. استغفر اللہ 40,000 تنخواہ عمران شیخو پورے والا کہندا میں 40,000 نہیں کہہ رہے بھائی تو اللہ دے بندیا کو وزیر اعظم ہے جڑا تیرا خرچہ 40,000 روپے اسی تو زیادہ دے سکتے ہیں 20,000 جی زیادہ تو زیادہ 20,000 روپے ایک ساتھی میں دے سکتے ہیں. اس کو زیادہ نہیں دے سکتے. ہاں یہ بھی ہے بالکل ٹھیک ہے. اگر تو سانو مہینے کا 2 لاکھ کٹھا کر کے دیں جی پھر اسی 40 تینوں دے دیں جی کیوں جی 30 سانو دے دے تو کوئی پڑتا کہ تو ساڈے تے ہی بھار پائی اسی تو سارے ماڑے کٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کتنا مجبور ہو کے سنگی بیچارے اپنے حلال روزی کے وچوں خرچ کرتے ہیں. کل سارے وہ ارسلان شاہ ارسلان شاہ کے عمران دونوں کے نام لکھے عمران کا نام لکھا گلیاں ارسلان شاہ کا تو کی نے وہ مخالف نے جی وہ مخالف وہ مخالف نے. یہ بھائی عمران میری سمجھ جڑا ہے عمران اپنی کچھ درا مرتبان آگوں بنانا چاہتا ہے. تھوڑا جا میرے جڑا اشارہ ملتا ہے پیا ان میں صاف کہنا تیری مہربانی یہ طریقہ اپنا چھڈ دے پابند ہو کے سارے چل سکنا ٹھیک نہیں تو میں اعلان تیرے خلاف چڑھا دیا گا. پھر نہ آخی نہ پھر تینوں حاجی طالب صاحب کو کھ لبنا تو نہ کسی پاسوں کھ لبنا. اگرچہ میں کئی بار پہلے اعلان کر چکا دوست شکوا کر رہے ہیں کہ کوئی پیر بن کے کچھ بن کے خود وصولی کرنا شروع کر دینا ہے. ہلکے یہو جی عادت چھڑ دو جو کہہ رہے ہیں تھوڑی مہربانی یہ کسی کی عیاشی واسطے کام نہیں یہ صرف دین کی ضرورت واسطے آ. پتہ نہیں 10-10 روپے کیویں غریب بندے حلال دی روزی کماؤن والے جمع کرتے ہیں. یہ کسی دے فضولیات عیاشیاں واسطے نہیں یہ محض دین کی ضرورت واسطے آ. کوئی بندہ انج ڈنڈی مارنا چاہتا ہے دین والے دین نہ لین والا خبردار رہے جی سانو پتہ لگ گیا اصا ان پاسے کرنا. تمام دوستوں کا شکریہ. اللہ پاک جناب سے جزائے خیر حضرت صاحب کے صدقے عطا فرمائے بندہ ناصر کی خدمت کو قبول فرماوے. دو جہان دے عذاب تو سختی